الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا ورفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الله وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل من الأصحاب وصار الصالحين، ثم إلى رسولتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصار أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى رسولتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وفاطمة العشاء وأزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا في بنت الحسن العنور من وراء الإمام الحسن والإمام الحسين بن ذريتهما، ثم إلى روح من المهاجر رضا أحمد بن عيسى وشمس بن جد محمد بن علي بن علوي، ثم إلى رمض بن لساني بن عبد الرحمن السجاف محمد بن علي بن ولدنا عمر المخدار وأخوانه، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر المبروك الحبيب أبو بكر العدني الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس وعلي بن عبد المبارك وعبد الله بن عبد الحجاج الشيخ أحمد بن زين الحبشي وزاري أصحاب الطريقة العلوية وإلى أصحاب الطريقة المحمدية رسول الله وخلفاء عليكم سلعتهم أجمعين، وخصوصا إلى روح شيخنا إسماعيل الصدر الإمام خالد بن مسلم الشيخ الأعظم من الرجال الكبير شيخنا الإمام الخضر ورسول الحبيب عبد القادر بن محمد الكبير، ثم إلى رسول عبد الرحمن بن محمد نائب العرش، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الكبير وعبد الله بن مسلم الكبير وعبد محمد بن عبد الكبير وعبد محمد بن محمد الكبير وعبد عبد الله بن الكبير، ثم إلى روح محمد بن عبد القادر بن الكبير، ثم إلى روح الحبيب والشريف بن نهار بن عبد الله بن عبد الله والشريف وفاطمة، ثم إلى روح محمد وفاطمة بن محمد والحباب عشر الخامس الحباب الخامسة، ثم إلى رحل الحباب زينة علي الحسن وآبائي وأمهاتي من جميع الجهاد، ثم إلى روحي من أول كل من ترتيبهم، ثم إلى روح سلطان الأولياء الشريف عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد شاكر الرفاعي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد أحمد البدوي، ثم جميع الأكتاب والأوقات والأنجاب والأبدال والأغواص والأخراج وأهل الموضع وأهل الدرك ورجال نقائب الرجال الأحد من الغوث الأعظم، ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم المسلمين جميعا وأصولهم في الولاية وخلفائهم وعليهم صلاتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله من الأولياء مولانا الشريف ولاية الله مولانا رحمة الله تعالى مولانا ملك إبراهيم مولانا نذير مولانا بنا مولانا درجة مولانا فريدة مولانا نور مولانا قدس مولانا رمضان مولانا شيخ باكر مولانا جماعة الكبرى مولانا إبراهيم أسمر مولانا إسحاق مولانا مجد السيدة فاطمة بنت الميمون وجميع المتجددين وخلفاء أولياء سبحانه وتعالى وتمثيلاتهم، ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر عبد الله عبد الله بن عباس محمد عبد الرحمن الحسين محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن جابر العباس الحبيب أبو بكر محمد تجاوز أبو بكر بن عبد الله العباس وهو صار بن عبد الله العباس أحمد بن عباس علي بن محمد الحسين علي بن سالم الأبعش، ثم إلى رحيل علي محمد بن هاشم السجاف الذي ظهر بهارون والحبيب والأسبة بن آدم والحبيب جعفر بن شيخان والشيخ محمد السلام خليل بن المسيح السلام حبيب شيخ وطبطر مولانا إسماعيل الجيلاني حبيب بن خلفي جميع أولئك في الجهة الشرقية والوسطى والغربية وفي إندونيسيا وفي آسيا وفي سنغال وفي أمريكا وفي لبنان، ثم إلى روح مولانا حسن بن بنتن مولانا وابن مولانا يوسف في بوسنطة، ثم إلى مولانا شيخ بن شيخنا أبو وهب بن مالك بن وغيرهم، ثم إلى جميع أوليائك في جاكرتا خصوصا أبو أحمد بن عبد الله العباس بن علي بن العباس وعلي بن الرحمن حسن وسالم بن بن سعد بن وزيفا بن لندن في الجبهة من دفن في الحاوي من أوليائك، ثم إلى أرواح من أهل جنبل والفرات والأقدر ومقابر أولياء في الصاف وفي الشام وفي البيت وفي النعم وفي البريد وصولا وفرات وعلى كتلتهم أجمعين، ثم إلى أرواح من يتنادي إلى حسن وعلى حسن بيت خصوصا
عندك. بدنا يتسرع يقولوا في الوالد بالحصول كل المقالب يسمع محمد صلى الله عليه وسلم الكافة الأستاذ بالمناد المناد الكثير من الله ورسوله كل جلة بالسرعة بالنسخ وتتعلم ما تعلمنا بالقراءة تجدنا فعلم جزاء بكال الاستفادة حتى لا تمسك بكتاب الله ثم برسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم ذلك المخالف ومن الغاية وحسن الغواية وحسن الخادم وملكه العبد والسلام العجبة ثم إلى روح ما جاء الشهادة من كثرة من بأوصال سلطان وأولياء وترجمون ثم إلى روح جميعهم من أمين الحبيب حسن من سلام محمد صلى الله عليه وسلم سعد بن هادي سبب غربة الشهادة سبب دولة الشهادة من مطلع إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعديل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما لعلي سلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب. ini sebuah bab. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت. Hadis ini diriwayatkan dari permaisuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat. Sayyidah Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Ini menunjukkan bahwa hadis itu bukan hanya perkataan Nabi. Seperti ini bukan perkataan Nabi, tapi af'al, peristiwa, kejadian-kejadian Nabi yang diketahui oleh istri beliau juga jadi hadis. Mula-mula yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan wahyu adalah ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik, fin naumi, dalam tidur. Kalau di Burdah, Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la tunkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Tidurnya Nabi itu beda dengan kita. Nabi mana saja ini, apalagi Nabi Muhammad SAW. Rasul mana saja, apalagi Rasulullah SAW. Itu kalau tidur matanya yang zahir tidur, mata hatinya tidak tidur. Mata jasad tidur, tapi hatinya hidup.
Sebab kalau Nabi hatinya tidur bahaya. Wahyu itu datangnya tiba-tiba. Bahaya. Karena itu Nabi mana saja tidak ada yang hatinya tidur. Hidup. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menanti wahyu. Bahkan sampai ke derajat rindu kepada wahyu. Kalau lama tidak muncul, rindu. Nanti ada pembahasan bagus di Al-Ibris Sayyidi Abdul Aziz tentang kerinduan Nabi Muhammad SAW berhubungan dengan Bukhari. Pada pasalnya nanti kita baca insyaallah. Rindu, kangen, melebihi rindunya pengantin baru yang menanti pasangannya. Menanti-nantikan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum wahyu yang dibawa malaikat Jibril terjadi, sudah terjadi yang namanya al-mara'i as-salihah. Mimpi-mimpi yang bagus. Nah, hadis setelah ini menjadi tanda mimpi yang baik untuk kita ini. Ini sifat mimpinya Nabi. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subuh. Nabi besar Muhammad SAW tidak bermimpi sesuatu kecuali mimpi itu datang seperti terangnya subuh. Artinya bangun tidur ingatnya jelas, tidak samar-samar lagi. Jadi tanda mimpi yang betul itu ketika kita bangun ingatan kita jelas 100%, tidak samar. Bukan berarti mimpi yang samar pasti dari setan, bukan. Hanya salah satu tanda ru'ya salihah itu ketika kita bangun ingatan kita kepada mimpi itu sangat terang benderang, sangat jelas. Sebab mimpi yang ja'at mithla falaqis subuh adalah sifat mimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hubbiba ilaihil khala'. Kemudian dicintakan kepada Nabi Muhammad SAW menyepi. Jadi Rasulullah SAW sebelum ada perintah dakwah, sebelum didatangi malaikat Jibril, beliau sangat senang khalwah, menyendiri. Ini menjadi dalil dari khalwah yang dilakukan oleh kaum sufi. Mana dalilnya boleh khalwat ini? Tsumma hubbiba ilaihil khala. Rasulullah SAW sendiri sebelum ada perintah untuk dakwah, beliau sangat suka menyendiri. Saya baca di sebagian kitab, kalau tidak salah ingat di I'anah, juz halaman saya lupa, ada di I'anah itu pembahasan apa ibadah Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau khalwah. Di situ diterangkan ibadah Nabi ketika itu adalah at-tafakkur, merenungkan azamatullah, keagungan Allah, merenungkan jalalullah, merenungkan jamalullah, apa saja yang berhubungan dengan Tuhan beliau renungkan. Maka mula-mula ibadah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah at-tafakkur. Ketika beliau khalwah, wa kana yakhlu bi ghari Hira. Rasulullah SAW khalwatnya di gua Hira. Fa yatahannathu fihi, yatahannathu yata'abbadu. Nabi besar Muhammad SAW beribadah di Gua Hira. Apa itu tahannuts? Tahannatha yatahannathu tahannuthan wa huwa at-ta'abbud, beribadah. Al-layali dzawatil adad, sampai bermalam-malam.
Jadi Nabi berangkat ke Gua Hira sampai berapa malam, bekal beliau habis, kembali lagi ke Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Qabla ayanzi'a ila ahli, sebelum beliau kembali ke keluarga beliau. Wa yatazawwadu, pulang mengambil bekal, bidzalika, kembali lagi ibadah lagi di khalwat seperti itu. Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha, kembali lagi ke Sayyidatuna Khadijah mengambil bekal. Hal itu terus-menerus terjadi sampai hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Saya ingat waktu belajar Bukhari dengan Ustaz Imam Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Faqih, beliau memberi arti al-haq diartikan malaikat Jibril. Ada lagi pendapat al-haq al-wahyu, sehingga datang kepada Nabi malaikat Jibril. Wa huwa fi ghari Hira, ketika beliau berada di Gua Hira. Jadi Gua Hira itu tempat keramat, itu mengandung asrar. Kalau Anda umrah atau haji bisa sampai ke Gua Hira, bagus. Ada atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Ada atharu Sayyidina Jibril alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salawat wassalam. Tempat keramat Gua Hira. Faja'ahul malaku, kemudian mendatangi Nabi malaikat Jibril, fagala igra, bacalah. Lalu Nabi menjawab, ma ana bigari, saya tidak bisa membaca. Qala, nanti ini ada pembahasan dari ulama tauhid tentang ma ana biqari. Qala fa akhadhani, kemudian mengambil aku malaikat Jibril, faghattani, kemudian menutupiku, dipeluk rapat. Hatta balagha minnil jahad, sehingga saya payah, terlalu kuat memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Jibril. Summa arsalini, kemudian malaikat Jibril melepaskan aku, fagala igra, bacalah. Qultu ma ana bigari, saya tidak bisa membaca. Kejadian kedua itu. Fa akhadhani faghattani thaniyah, seperti yang pertama tadi, dipeluk lagi Nabi. Hatta balagha minni al-jihad, sampai saya payah. Tsumma arsalani, kemudian melepaskan aku. Fagala igra, bacalah. Faqultu, saya Nabi menjawab, ma ana bigari, saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani thalithah, kemudian mengambil aku malaikat Jibril dan menutupiku, maksudnya dipeluk erat lagi untuk yang ketiga kali. Tsumma arsalani, kemudian melepaskan aku. Sebelum saya sampaikan pembahasan ulama tauhid, saya ingat ada riwayat dari Maulana al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih yang berhubungan dengan ini. Jadi Imamul Habr itu, saya dapat riwayat ini dari paman saya Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri rahimahullah, sudah meninggal. Beliau dapat riwayat ini dari Al-Imam Al-Habr. Jadi waktu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu taala anhu akan ke Indonesia, karena ada perintah dari ayah beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Faqih, beliau dilarang oleh guru beliau. Kalau saya tidak salah ingat, yang melarang beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, atau salah satu guru beliau yang lain, sebab ada dua riwayat. Tapi yang saya sampaikan ini satu riwayat, yang Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Akhirnya Al-Habib Abdul Qadir bertanya kepada ba'dul ulama, bagaimana kalau ta'arud, bertentangan antara perintah ayah kandung dengan perintah guru. Guru beliau ini bukan guru biasa ya, alim, amil, wali, mursyid, bahkan tawallal qutbiyah, mujaddid lagi. Lengkap kalau Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu fil wilayah tawallal qutbiyah, beliau sampai ke derajat qutub.
Dalam ilmu beliau sampai ke derajat mujaddid, pembaharu Islam pada zamannya. Dijawab oleh ulama masa itu kepada Habib Abdul Qadir, jelas amru syekh yuqaddam, dahulukan perintah guru. Kalau ta'arud antara perintah ayah kandung dengan guru mursyid, dahulukan perintah guru. Tidak jadi beliau putuskan tidak jadi ke Indonesia. Malamnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri bermimpi Rasulullah SAW berpesan, kata Nabi, biarkan Abdul Qadir ke Indonesia, tapi di situ nggak pakai Indonesia, ke Jawa. Biarkan Abdul Qadir ke Jawa, karena futuhnya Imamul Habar itu, kata Nabi, futuhnya Abdul Qadir di Jawa. Dan al-fatah la yakunu lahu illa fi dzalikal makan. Paginya Habib Abdul Qadir dipanggil oleh Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Sambil menangis, Habib Abdullah bin Umar menyampaikan kepada Imam Al-Habar, tadi malam saya bermimpi Rasulullah SAW memerintahkan saya supaya memberi izin kamu karena futuh kamu hanya akan terjadi di Jawa. Yang ada hubungan dengan Bukhari. Setelah itu Imamul Habar dipeluk oleh Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri seperti peristiwa ini. Jadi faghattani hatta balagha minni al-jahda, sangat kuat. Kata perawi cerita ini, Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, ketika dada bertemu dengan dada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih bertemu dengan dada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ditekan dengan kuat itu, terjadi, saya bahasa yang pas apa saya tidak tahu, kalau bahasa saya terjadi asrar, anwar, futuhat, al-ulum al-laduniyah dari guru beliau kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihim, amin. Katanya Habib Syekh Muhammad Habar menerangkan, beliau pernah mengalami peristiwa ini, tapi bukan dengan malaikat Jibril, dengan guru beliau Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Al-Mujaddid Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Jadi memang ada ini begini-begini nih, memindahkan asrar, memindahkan anwar. Sebab dalam riwayat ini, setelah 3 kali terjadi faghattani thumma arsalani, 3 kali terjadi, apa lanjutan hadisnya? Thumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Baru Nabi besar Muhammad SAW bisa membaca, dan beliau mengikuti bacaan malaikat Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah olehmu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana, menciptakan manusia, min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra, bacalah olehmu. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu adalah yang maha paling mulia. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Kemudian kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat tadi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Sebab turunnya wahyu itu thaqila, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, berat, sampai tetesan keringat mengucur dari Rasulullah SAW. Apalagi ini peristiwa pertama, ini pertama kali Nabi Muhammad mendapat. Jadi kata yang mulia dulu, yarjufu fuaduhu itu basyariyah, agak goncang hati beliau itu. Kata yang mulia, yang goncang itu hati basyariyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi,
Yang goncang itu hati basyariyah, kemanusiaan Nabi Muhammad SAW, karena peristiwa ini yang pertama kali terjadi. Kalau masalah pendapat ulama tauhid tentang Iqra, insyaallah Kamis yang akan datang akan saya sampaikan. Hadisnya saya hentikan dulu separuh sampai di sini. Sebelum saya tutup, ada riwayat tentang Al-Imam Al-Bukhari yang saya nukil dari kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah halaman 40. Salah satu manaqib Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengalami seperti yang terjadi di makam pengarang Dalailul Khairat Al-Imam Al-Jazuli, sama persis. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa kejadian ini semuanya berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Jazuli, dari makam beliau tercium bau minyak misik karena beliau terlalu banyak membaca salawat ala Nabi. Al-Imam Al-Bukhari juga sama, riwayat yang akan saya baca ini dari makam beliau semerbak bau minyak misik yang sangat wangi karena beliau, saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak, seumur hidup beliau kalau tidak berbicara hadis, ya hatinya berpikir tentang hadis, tersambung kepada Rasulullah SAW melalui jalur hadis. Kalau Sayyidina Ali Al-Uraidi tercium dari makam beliau bau minyak misik yang sangat wangi karena darah beliau, daging beliau berasal dari Nabi besar Muhammad SAW. Min manaqibil Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu annahu faha min qabrihi raihah. Tercium bau semerbak dari makam Al-Imam Al-Bukhari atyabu minal misik. Malah di sini takbirnya lebih wangi dari minyak misik. Wastamarrat ayyaman katsiratan, dan bau tadi terus-menerus tidak hilang sampai berhari-hari. Hatta tawatarat, sehingga mutawatir. Mutawatir itu berita yang mustahil bohong karena terlalu banyak perawi, terlalu banyak yang bercerita. Inda jami'i ahli tilkan nahiyah, yang cerita tadi berasal dari penduduk di dekat makam Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafa'ani wa iyyakum wa jami'al ahbab bi asrarih wa anwarih wa isyraqatih wa nadharatih wa kursiyatih wa darakatih wa barakat jami'il awliya wa barakati jami'il anbiya wa barakati jami'ir rusul wa barakati jami' kulli dhi barakah wa barakatul habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.